آج کی اس ویڈیو کا مضمون ہے فتح مند یا غالب مسیحی زندگی۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ فتح مند یا غالب مسیحی زندگی سے کیا مراد ہے؟ یقیناً اس سوال کے جواب میں آپ کی آرا مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کا جواب تو یہ ہوگا کہ فتح مند یا غالب مسیحی زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جو دنیاوی اور مادی آسائشوں، آرائشوں اور نعمتوں سے بھرپور ہوگی، یعنی کہ وہ زندگی جس کے پاس دھن اور دولت کے انبار ہوں گے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کا ماننا ہوگا کہ اس سے مراد وہ زندگی ہے جس میں دعا اور روزے کی کثرت ہوگی، اور وہ زندگی ہر وقت دعا اور ریاضت میں مشغول رہتی ہوگی۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس سے مراد وہ خدا پرست زندگی ہے جس کے وسیلے سے خدا بے شمار معجزات اور عجائب کرتا ہے۔ شاید ایسی زندگی فتح مند یا غالب زندگی کہلاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے جواب میں درست ہوں، مگر میری دانش کے مطابق جو خدا پاک روح نے مجھے عطا کر رکھی ہے، فتح مند یا غالب مسیحی زندگی سے مراد وہ زندگی ہوتی ہے جو انسانی سرشت کے باوجود کسی بھی قسم کے گناہ سے مغلوب نہ ہو، یعنی کہ وہ زندگی جو اپنی کمزور انسانی فطرت کے تابع نہ ہو، یعنی کہ وہ زندگی ہے جو ہر قسم کی بری اور بد خصلتوں، خامیوں پر پورا اختیار اور غلبہ رکھتی ہو۔ ایسی زندگی غالب یا فتح مند مسیحی زندگی کہلاتی ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ زندگی جس کے پاس ایسی روحانی دلیری اور جرأت موجود ہو کہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ کر ہر قسم کی ظلمت، زیادتی اور جبر کو برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اس سے مراد وہ زندگی ہے جو راستی، بھلائی اور نیکی کے کاموں کے لیے ہر وقت نقصان اٹھانے کے لیے رضامند رہتی ہو۔ اس کی سادہ تعریف آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زندگی ہے جس کے پاس زناکاری، بدکاری اور ہر طرح کا عیب کرنے کے بے شمار مواقع اور محفوظ جگہ ہو، مگر وہ یہ کام اس غرض سے نہ کرے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی زندگی حقیقت میں فتح مند غالب مسیحی زندگی کہلاتی ہے۔ اس سے مراد وہ زندگی بھی ہے جس کو روپوں اور پیسوں کی اشد ضرورت ہو، اور اس کے پاس دھوکہ، مکاری، فریب اور لوٹنے کے بے شمار راستے، سہولتیں، مواقع اور آسانیاں ہوں، مگر وہ یہ کام اس خوف سے نہ کرے کہ میں ہرگز بے سزا نہ چھوٹوں گا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے۔ تو یاد رکھیے، ایسی زندگی مسیحی زندگی کہلاتی ہے، وہ زندگی جو فتح مند ہے۔ اگر کوئی شرابی ہے، مکار ہے، عیبی ہے، دھوکے باز ہے، اور وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے اس غرض سے کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، میں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی ہے، تو یاد رکھیے ایسی زندگی فتح مند اور غالب مسیحی زندگی کہلاتی ہے۔ تو کیا ایسی زندگی کا حصول ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا قبلہ، کوئی ایسا انسان ہے جو ہمیں ایسی غالب، فتح مند اور صابر زندگی عطا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہم سب اپنی سرشت میں کمزور اور ناتواں ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے اور بدی سے روک نہیں سکتا۔ کوئی بھی گناہ سے مبرا نہیں ہے۔ نہ جانتے ہوئے بھی ہم اکثر گناہ کر جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ ایسی صابر، بااختیار اور پاک زندگی کا اصول آپ کے لیے ممکن ہے۔ یہ کوئی خیالی زندگی نہیں ہے۔ تو پھر ہم
ایسی زندگی کے لیے کس انسان کی پیروی کریں؟ وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو ہمیں ایسی با اختیار، صابر اور پاک زندگی میسر کر سکتی ہے؟ تو ایسی مسیحی زندگی، ایسی فتح مند زندگی ہمیں وہی عطا کر سکتا ہے، وہی شخص ہمیں دے سکتا ہے جس کے زندگی میں کاملیت کا جو معیار ہے وہ نقطہ عروج تک ہو، یعنی کہ وہی یہ زندگی عطا کر سکتا ہے جس کی اپنی زندگی دنیاوی خواہشات اور رغبتوں سے بے نیاز ہو، یعنی کہ وہی یہ زندگی مہیا کر سکتا ہے، اسی کے وسیلے سے ہم یہ زندگی پا سکتے ہیں جس کی ذات میں موروثی، کسبی، عملی اور خیالی گناہ کا شائبہ تک نہ ہو، اس کی زندگی ان تمام گناہوں سے مبرہ ہو، وہ پاکیزگی اور پاکی کا ایسا نادر نمونہ ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہ ہو، یعنی اس کی زندگی میں انسانیت اور الوہیت ایک ہو جاتی ہوں۔ تو ایک ہی ایسی انسانی ہستی ہے جو اس معیار پر پورا اترتی ہے، جو اس معیار کے عین مطابق ہے، جس نے کاملیت کے عروج کو چھوا ہے، تو وہ ہستی خداوند یسوع المسیح کی ہستی ہے جو ہمیں ایسی فتح مند زندگی عطا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے خدا کا کلام اس بارے میں گواہی بھی عطا کرتا ہے، شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ یسوع ہی ایسی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط 5واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا ایمان یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح 5ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ 3 باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، صرف ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ایسا وجود ہے جو ہمیں ایسی فتح مند، ایسی غالب اور ایسی کامیاب مسیحی زندگی عطا کر سکتا ہے، اور وہ ہستی خداوند یسوع المسیح ہے۔ تو کیا آپ ایسی زندگی کو پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ایمان میں ایسی دلیری اور جرأت دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسیح کے ساتھ مصلوب ہونا ہوگا، آپ کو مصلوب ہونے کے بعد زندہ بھی ہونا ہوگا، آپ کو اپنے بدنی کاموں کو صلیب پر قربان کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، ایسی فتح مند زندگی پانے کے لیے آپ کو اپنے تمام بدنی کام، یعنی کہ غصہ، غرور، تکبر، لالچ، تنگ ذہنیت، بد زبانی، بدکاری، شہوت پرستی، ہر قسم کی شرارت، بدگوئی، جھوٹ، خود غرضی، فریب اور ہر طرح کی جادوگری کو صلیب پر قربان کر دینا ہوگا، جیسے کہ غلطیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی خواہشوں اور رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ تو پھر آپ کو اپنے بدنی کاموں کو مصلوب کرنا ہوگا، اور مصلوب کرنے کے بعد پھر آپ کو مسیح کے ساتھ جینا ہوگا، مسیح میں جی اٹھنا ہوگا، تب ہی آپ ایسی غالب، ایسی فتح مند اور ایسی کامیاب اور ظفریاب زندگی کو پا سکتے ہیں۔ آپ اسے انعام کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔
تو آئیں اس کلام کی روح سے آج ہم اپنی زندگیوں پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور اس بات کا خیال کریں کہ کیا میں نے اس زندگی کو پا لیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ایسی زندگی کو نہیں حاصل کیا، آپ نے اپنی انسانیت کو، اپنی رغبتوں کو، اپنی خواہشوں کو صلیب پر قربان نہیں کیا اور مرنے کے بعد آپ مسیح میں نہیں جی اٹھے، تو آج آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ دیر نہ کریں، آپ زیادہ سوچیں نہ۔ اگر آپ ابدیت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند کے آرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آئیں ایسی زندگی کا آج ہی سے آغاز کریں۔ آئیں اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیں۔ آئیں اپنی زندگی المسیح کے تابع کرتے ہوئے فتح مند غالب مسیحی زندگی کا آغاز کریں۔ خداوند آپ کو کلام کے وسیلے سے بے شمار برکات عطا کرے۔ آمین۔